بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ جن احباب نے ابتدائی 9 چلوں میں شمولیت اختیار کی ہے وہ الوفاق کی قسط نمبر 7 دیکھیں۔ اس میں 9 چلوں کی ترتیب وار تفصیل اس میں درج ہے۔ تو پہلا چلہ جو آپ کو کرنا ہے وہ کسی بھی جمعرات سے شروع کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی جمعرات کا مطلب یہ ہے کہ جو نئے چاند میں ہو، یعنی کہ چاند کی 1 تاریخ سے لے کر کے 13 تاریخ کے اندر جو پڑتا ہے تو اس کا انتخاب کریں گے اور اس میں آپ شروع کریں گے۔ مہینے کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی کہ اس میں ماہ ذوالجزدین یا سابت یا منقلب ماہ کا اس میں وہ مسئلہ نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ شروع کریں اور روزانہ 3125 مرتبہ ایک نشست میں ہو، خواہ 2 نشستوں میں اس کو تقسیم کر لیں۔ نشستوں کی تقسیم کے تعلق سے کوئی سوال ہو آپ یہاں پہ پوچھیں، بلکہ اس پورے چلے کے تعلق سے اور اس میں آپ کے نشست و برخاست اور روزانہ کے معمولات اور پڑھنے کے طور طریقے اور مکمل اس تعلق سے جو بھی سوالات ہو وہ آپ لکھ کر کے بھیجیں گے، تو اس میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بر وقت آگاہ کیا جائے گا، اس میں رہنمائی کی جائے گی کہ آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ نشستوں کی تقسیم آپ صبح و شام بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ 3125 کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، کچھ کم یا زیادہ کر کے، اور فجر کے بعد پڑھا، کچھ ظہر کے بعد پڑھ لیا، یا فجر کے بعد پڑھا اور باقی عشاء کے بعد پڑھ لیا۔ ایسے ہی اگر 60 دنوں میں پڑھنا ہے تو 1,25,000 کو 60 سے تقسیم کر دے، جو عدد برآمد ہو اس کو بھی روزانہ پڑھنا ہے۔ اس میں بھی جو کمزور قوا کے لوگ ہیں ان کو یہ سہولت دی جائے گی کہ آپ بھی اس کو 2 نشستوں میں تقسیم کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں اس چلے میں یعنی کہ المستغاث الی حضرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ جو درود کا صیغہ ہے اس کو سب سے پہلا چلہ یہی کرنا ہے، اور اسی سے ہمارے یہاں اسی چلے سے عملیات کے میدان میں داخلہ ہوتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں توجہ برائے حصول توجہ آقائے دو جہاں سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 1.25 مرتبہ 40 یا 60 دنوں میں یہ صیغہ پڑھ کر کے ختم کرنا ہے۔ یہ کسی بھی جمعرات سے شروع کر سکتے اس چلے میں۔ نیت یہ کرنی ہے کہ میرا یہ درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں فرشتے پیش کر رہے ہیں، یا اگر یہ نیت ہو کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اسے سماعت کر رہے ہیں تو یہ بہت عمدہ ہے، اور ان قریب اس بارگاہ عالی سے مجھ گناہگار پر عنایت و بخشش کا سلسلہ جاری ہوا چاہتا ہے۔ بس اسی نیت سے اور اسی لگن سے، اسی محبت سے یہ صیغہ پڑھتے جانا ہے، اور یہ کہ میرا سینہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے بھر گیا ہے۔ اب بتائیں کہ یہ اس سے بڑھ کر کے دین اور دنیا کی کامیابی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کے حصول سے کے صیغے سے ہم یہ اپنی روحانیت کا سفر جب شروع کرنے لگیں گے یا شروع کر رہے ہیں یا شروع کرتے ہیں، تو اس میں اگر کسی کو تأمل ہو اور وہ یہ سوچے کہ یہ کیا یہ درود شریف پڑھوا رہے ہیں، یہ تو ہم عملیات کرنے آئے تھے، جن تابع کرنے آئے، موکل تابع کرنے آئے۔ آپ اگر اس صیغے سے شروع کرنے میں تأمل کریں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے اس صیغے سے مراد یہ ہے کہ مطلق کوئی سا بھی درود شریف سے یا اس قسم کے جو اعمال یا ادعیہ معصورہ جو مشائخ یا اساتذہ فن تعلیم کریں، ٹھیک ہے نا، مطلب اس قبیل کے تمام اوراد و وظائف سے اگر آپ اپنا سفر شروع کرنے سے گریز کریں گے اور سیدھا کوئی جیسے عمل با موکل ہوتا ہے وہ اس طریقے کا کوئی ایسی عزیمت مل جائے، کوئی ایسا منتر مل جائے، کوئی عجیب و غریب کچھ جیسے
کلمی مل جائے کہ جس کے پڑھنے سے وہ ایک جیسے چمتکار ہو جائے، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ شیطان کے پھندے میں پھنس چکے ہیں۔ تو خیر یہ جملہ معترضہ کے طور پر درمیان میں ایک بات آ گئی، اور میں اکثر اس پہ بولتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ بولتا رہوں گا، تاکہ جو لوگ راہ گم کر گئے ہیں، راہ گم کردہ ہیں، وہ صحیح رستے پہ آ جائے اور وہ اسلاف کے طریقے پر، بزرگان دین کے طریقے پر اور صوفیاء کاملین، صوفیاء عاملین صوفیاء کے طریقے پر وہ اعمال و اشغال بجا لانے کی کوشش کرے، اور اسی حصار میں، شریعت اور طریقت اور تصوف کے حصار میں عملیات کرے۔ اس حصار سے باہر جائیں گے تو گمراہی کا خبیث جن آپ کو جان بھی مارے گا اور ایمان بھی مارے گا، تو خوب ہوشیار رہیے۔ تو جو لوگ اس میں پہلے مرحلے میں شامل ہوئے، ان کے لیے یہ ابتدائی 9 چلوں میں سے جو پہلا چلہ ہے، المستغاث الی حضرت اللہ تعالی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کو آپ کریں، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، خوب برکت دے، اور دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔